السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نیت سماعت فرمائیں۔ نیت کرتا ہوں میں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کہنا ہے پیچھے اس امام کے، اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بندگی اللہ تعالیٰ کی کہہ کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ پہلی رکعت سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 بار یہ تسبیح پڑھ کر پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے، پہلے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، پھر ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر تکبیر کہہ کر پہلے سجدے میں جا کر پہلے 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر تکبیر کہہ کر جلسے میں، یعنی جب ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، اس میں 10 بار یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر تکبیر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جا کر پہلے 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو چکی ہے، پھر آپ نے تکبیر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پہلے 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے،
پہلے سبحان ربی العظیم 3 بار، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے، پھر ربنا لک الحمد پڑھنا ہے، پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تکبیر کہہ کر پہلے سجدے میں جا کر پہلے 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے، پھر تکبیر کہہ کر جلسے میں یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے ہیں آپ نے 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں جا کر پہلے 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر تکبیر کہہ کر آپ نے تشہد پڑھنی ہے یعنی کہ تحیات پڑھنی ہے، پھر درود ابراہیمی، پھر دعا یعنی کہ ربی جعلنی یوم یقوم الحساب تک پڑھ کر آپ نے سلام نہیں پھیرنا بلکہ آپ نے تکبیر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے بالکل وہی سب کچھ کرنا ہے جو آپ نے پہلی اور دوسری رکعت میں کیا تھا، بس فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الکافرون پڑھی تھی، دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھی تھی، لیکن تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ آخری رکعت یعنی کہ چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الناس پڑھنی ہے، پھر آپ نے جب آخر پہ بیٹھنا ہے تشہد درود ابراہیمی دعا پڑھ کر آخر پہ آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے صلاۃ و تسبیح کا۔ اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دوسرے احباب تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اگر آپ کو کوئی بھی اس ویڈیو میں سمجھ نہ لگا ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل قرآن سیکھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے وقتوں میں نوٹیفیکیشنز ملتا رہے۔